بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت کی بات ڈاکٹر فواد فاروق کے ساتھ کے اسپیشل ایپیسوڈ جو ہم لاہور سے ریکارڈ کر رہے ہیں میں حاضر ہوں. دل کی بیماریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں دنیا بھر میں، اور خاص طور پر پاکستان میں تو ایون ینگ لوگوں میں اس قدر تیزی سے یہ مرض پھیل رہا ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد اشفاق کو، جو سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ لاہور میں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر طیب محی الدین جو اگین ایک انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اشفاق، آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیوں دل کی بیماریاں اس قدر بڑھ رہی ہیں؟ آپ نے اتنا مشکل سوال کر دیا کہ جس کا جواب دو فکروں میں دینا مشکل ہے. آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی بیماری ایک لائف سٹائل کی بیماری ہے. صحیح. بیماری پہلے بھی تھی، صحیح. لیکن پروبیبلی ڈائگنوز کرنے کے طریقے اتنے نہیں تھے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نے کارڈیولوجی شروع کیا اسے 40 سال پہلے، تو سوائے ECG کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک. آبادی بھی کم تھی. جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا وہ کہتا تھا بس جی اب تو لوٹا مسلح، اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ کوئی اتنے ٹریٹمنٹ کے طریقے نہیں تھے. صحیح. جیسے جیسے ڈائگنوز کے ہمارے طریقے بہتر ہوتے گئے، نئی مشینیں آ گئی، اسی طرح اس کی ٹریٹمنٹ کے طریقے بھی بہتر ہوتے گئے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم سے ایکسپلوڈ ہوئی ہے. پاپولیشن بڑھی ہے، ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے. صحیح. ہم بچپن میں جتنا روز چلتے تھے ہمارے بچے نہیں چلتے. صحیح. ہم جس طرح کی خوراک کھاتے تھے ہمارے بچے نہیں کھاتے. صحیح. پولیوشن اتنی نہیں تھی. صحیح. اوبیسٹی اتنی نہیں تھی. صحیح. شوگر اسی لیے بڑھ گئی کہ ہمارا کھانا پینا بڑھ گیا، چلنا پھرنا کم ہو گیا. مرغن غذاؤں کے ہم بہت شوقین ہیں. صحیح. موٹاپے کے ساتھ سگریٹ نوشی بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کے بعد پھر سٹریس لیول بہت بڑھ گئی. پہلے سادی سی زندگی تھی، لوگ کنٹینٹڈ تھے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اب ایک افراتفری کا عالم. صحیح. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس بیماری کو بڑھا رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آگ سلگ رہی تھی، آپ نے اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دی، یعنی وہ اب ایک دم سے کنکلوژن ہم لیں تو جو ہمارا لائف سٹائل آج کل ہو گیا، بیسیکلی زندگی اس کو ہم گزارنے کا کہتے ہیں طریقہ، لائف سٹائل. تو وہ یہ دل کی بیماریاں لانے کا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اب ایکسرسائز نہیں ہے، ڈائٹ میں کوئی خیال نہیں ہے، اسموکنگ آ چکی ہے، یہ تو اور موٹاپا بہت. جی یہ تو وہ جنرل باتیں ہو گئیں جو ایک لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں کچھ بات آپ نے شوگر کے حوالے سے بھی کی. ڈاکٹر طیب سے پوچھتے ہیں کہ اور کون سے امراض ہیں جو دل کی بیماریاں لاتے ہیں لائف سٹائل سے ہٹ کے؟ چلیں، پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لاہور. Thank you. You had a wonderful stay here اور thank you very much ڈاکٹر اشفاق صاحب. ہم ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں. اچھا. حاجی صاحب شکر، اچھا نام یہ ہے. ہمارے بڑا اچھا نام ہے اور ان کے پیشنٹس بڑے فونڈ ہیں ان کے. اچھا جی، سو کمنگ بیک ٹو آر بیسک ڈسکشن جو ہم کر رہے ہیں، تو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا کہ دل کے علاوہ کون سے امراض ہیں. لائف سٹائل تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ لائف سٹائل ایک بڑی وجہ بن گئی ہے. بالکل بالکل. اور کون سے ایڈیشنل امراض ہیں جو دل کی بیماریاں لاتے ہیں؟ لیکن جی اس میں ہمارے جو کنونشنل رسک فیکٹرز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دل کے امراض یا عارضہ قلب میں، وہ ماڈیفائبل ہیں اور نان ماڈیفائبل ہیں. تو جو ہمارے ماڈیفائبل ہیں اس میں کچھ سر نے ابھی ذکر کیا، پر جو بیماریاں ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ اس ٹائم ذیابطیس یا شوگر کا ہے، جس کی اس ٹائم ایک پینڈیمک کو ہم آلریڈی فائٹ کر رہے ہیں جو ابھی انفیکشس ڈیزیز میں، اور دوسری یہ پینڈیمک یہاں پچھلے تقریباً 1 دہائی سے چل رہی ہے. اور اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل، موٹاپے کا ہونا، پیٹ کی چربی بڑھنا، اور جو ہماری ویسٹرنائزیشن خوراک کا ہونا یا ہائی فرکٹوز کارن سرپ کا ہر خوراک کے اندر شامل ہونا. ذیابطیس کے بعد نمبر تو ہائپر ٹینشن یا بلند فشار خون ہے. اس کا بھی بہت سارا تعلق ہماری خوراک کے ساتھ آ جاتا ہے، جس میں اب ہماری خوراک کے اندر یہ ایڈڈ سالٹس، MSG، پروسیس چیزیں، جیسے انہوں نے کہا جی بچے اب ہر گھر میں بچے چپس کھا رہے ہوتے ہیں، وہ 10-10 روپے کا انہوں نے پیکٹ کر دی ہے چپس کا، 20 روپے کا، اور اس کے اندر اگر آپ انگریڈینٹس پڑھیں تو اس میں بے تحاشا نمک یا اس ٹائپ کی پروسیس چیزیں شامل ہیں. اسی طرح جوس یا میرے خیال سے اس ٹائم فاسٹ فوڈ کی کوئی ڈیل کھانا گھر میں کھانا پکانے سے زیادہ سستا ہو گیا ہے. 200 روپے، 250 روپے کی، 100 روپے کی بریانی کی پلیٹیں عام جگہ پہ اویلیبل ہیں، جتنے ان پیسوں میں آپ گھر میں پکا ہی نہیں سکتے. بچوں کا ایسا ٹرینڈ بن گیا کہ بچے گھر میں جو مرضی کھائیں، جب تک وہ پیزا نہیں کھا لیتے، برگر نہیں کھا لیتے، کوک نہیں پی لیتے،
پیپسی نہیں پی لیتے، ان کی تسلی نہیں ہوتی. اور یہی ساری چیزیں لے کے ہمیں ذیابطیس اور ہائپر ٹینشن جو نمبر 2 ریزن ہے اس کی طرف لے کے جاتی ہے. نمبر 3 ہائپر لیپیڈیمیا یا ہائی کولیسٹرول، ہمارا جو کنونشنل تھرڈ رسک فیکٹر آ جاتا ہے بیماریوں کے ساتھ. اس کے علاوہ میٹابولک سنڈروم، جس کا میں نے ذکر کیا، ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس میں ویسٹ سائز کا بڑھنا، ٹرائیگلیسرائڈس کا بڑھنا، شوگر کا بڑھنا، اور ان مختلف عوامل کے ساتھ یہ 3 آؤٹ آف 5 3 آؤٹ آف 6 اگر ہوں تو وہ میٹابولک سنڈروم از کنسیڈرڈ ایز اے رسک فیکٹر. تو یہ ہمارے وہ امراض ہیں میڈیکل اور ماڈیفائبل جس کو ہم ایز اے رسک فیکٹر کنسیڈر کرتے ہیں ٹورڈز دا ہارٹ. یعنی کنکلوژن ایسی ساری چیزیں جو ہمارے بالکل سامنے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، اسموکنگ، فزیکل ان ایکٹیویٹی، اوبیسٹی، لائف سٹائل، یہ تمام چیزیں جو دل کی بیماریاں لا رہی ہیں. اب ہم اگر بات کریں ڈاکٹر اشفاق صاحب کہ کیسے بچیں، ایک صحت کی حالت میں کیا کرے ایک آدمی، اور کس طرح اپنے اوپر اس کو وہ لازم کرے کہ یہ میں نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ علاج سے پرہیز زیادہ ضروری ہے، صحیح، زیادہ بہتر ہے. صحیح. پرہیز کون کرے گا؟ جس کو بیماری کا ادراک ہوگا، صحیح. جس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں میں بیمار ہوں یا ہو سکتا ہوں، صحیح. میرے اندر یہ رسک فیکٹر، جیسے طیب صاحب نے ابھی کہا، رسک فیکٹر کے متعلق جانکاری بہت ضروری ہے. صحیح. مریض کو پتہ ہو، یا جو ابھی مریض نہیں بنا، صحیح. اس کی فیملی میں یا اس کے گھر میں یا گرد و نواح میں یا کام والی جگہ میں اگر کوئی مریض ہے تو وہ دیکھے کہ اس میں کون کون سے رسک فیکٹر تھے. صحیح. موٹاپا تھا، شوگر تھی، ہائی بلڈ پریشر تھا، ہائی کولیسٹرول تھا، اس نے کبھی چیک کروایا کہ نہیں کروایا، صحیح. اس کی فیملی میں یہ چیز چلتی ہے یا نہیں چلتی. جب تک اس کی جانکاری نہیں ہوگی، لوگوں کو اویئرنیس نہیں آئے گی، وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کروائیں گے. ہماری پریکٹس میں میرے خیال میں طیب صاحب بھی اسے میرے ساتھ ایگری کریں گے، اگر کوئی مریض آئے اور اس کو کچھ نہ ہو اور آ کے کہے کہ جی میں جنرل ٹیسٹ کے طور پہ آپ کے پاس آیا ہوں، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ایسے نہیں آ سکتا. کیونکہ یہاں وہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ بیماری کو ہونے سے پہلے پکڑ لیا جائے. صحیح. تو ہم اگر صحت مند ہیں تو اپنے ان عوامل کو جو طیب صاحب نے ابھی بتائے ان کو ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، اور سال میں ایک دفعہ اپنے بلڈ کے ٹیسٹ ضرور کروا لیں تاکہ شوگر کا، کولیسٹرول کا اور باقی عوامل کا پتہ چل سکے. بی پی ضرور چیک کرواتے رہیں. یہاں بہت سے مریض آتے ہیں، اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، اور ہم کہتے ہیں یار کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں؟ تو جی کئی دفعہ گئے ہیں. تو پھر وہ جی نزلہ زکام ہوتا ہے، ڈاکٹر نے کبھی بی پی تو چیک ہی نہیں کیا تھا. تو یہ میرے خیال میں ہمارے جو پرائمری فزیشین ہیں ان کا بہت بڑا اس میں ایک ہاتھ ہے کہ وہ جو بھی مریض آتا ہے، چاہے نزلہ زکام کا ہے، ایک دفعہ بی پی ضرور چیک کریں. یعنی کنکلوژن یہ ہوئی ہے کہ کم از کم اپنا کولیسٹرول کے لیول، شوگر کے لیول اور بلڈ پریشر، یہ 3 چیزیں تو خود چیک کرانی ہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو کتنا ہی صحت مند کیوں نہ سمجھتے ہوں. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بلڈ پریشر کے متعلق جب کہتے ہیں سائلنٹ کلر ہے، اس کے سمٹم جب تک چیک نہیں کریں گے، شوگر کا جب تک ٹیسٹ نہیں کرائیں گے پتہ نہیں چلے گا. بالکل بالکل. اسی طرح انجائنا کی تکلیف، صحیح، جو ابھی طیب صاحب نے ذکر کیا کہ اچانک مریض آ جاتا ہے. انجائنا کچھ عرصے سے چل رہا ہوتا ہے، صحیح، لیکن مریض اپنی سیلف سجیشن، یار مجھے گیس ہو گئی، صحیح، کئی کہتے ہیں یار مجھے انڈائجیشن ہے، کئی کہتے ہیں جی میرا سانس پھولتا ہے کیونکہ میرا چلنے پھرنے کی عادت نہیں. صحیح. چلیے اچھا ہوا کہ آپ کی بات سے اب ہم تھوڑا سا اس پریونشن سے یا اسسمنٹ سے علامتوں کی طرف شفٹ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر یہ وہ کون سی علامتیں ہیں جو اگر کسی آدمی کو صحت کی حالت میں محسوس ہو رہی ہوں تو اس کو یہ شبہ ہو کہ بھئی یہ دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کامن جو علامتیں جن کا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا، اس کو ہم سمٹمس جو ہماری لینگویج یا میڈیکل میں کہتے ہیں، اس میں ہر بیماری کا کسی حد تک فرق ہے. جو ہماری موسٹ کامن بیماری جس کو ہم تینوں ڈیل کرتے ہیں، جس کو عارضہ قلب یا کورونری آرٹری ڈیزیز یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، اس میں چھاتی کا دباؤ، سانس کا پھولنا ضرورت سے زیادہ، جبڑے میں درد ہونا، بازو میں درد ہونا، یوزلی ہیپنس ود ایکسرشن، یعنی کہ آپ نے ورزش کی، آپ سیڑھیاں تیزی سے چڑھ کے گئے، آپ کو دباؤ محسوس ہوا یا جبڑے میں دباؤ محسوس ہوا، بازو میں درد آئی، رک گئے، ریسٹ کیا تو وہ بہتر ہو گئی، یا سانس ضرورت سے بہت زیادہ پھولے. چونکہ ایز ڈاکٹر اشفاق صاحب نے مینشن کہ اب سارے ڈی کنڈیشنڈ ہیں، ایکسرسائز اتنی کامن نہیں ہے، چلنا اتنا کامن نہیں ہے، سو سرٹن اماؤنٹ آف سانس پھولنا
کامن ہو گیا ہے، اسپیشلی آج کل ماسک پہنا ہوا ہے، ایکزرشن لیول اتنا نہیں رہا، تو یہ نہیں کہ سیڑھیاں چڑھ کے اگر 2 منزلیں کوئی گیا اور سانس پھول گیا، بٹ اگر وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، وہ کہتے ہیں جی کل تک میں 2 منزلیں چل جاتا تھا اور اب پچھلے 1 ہفتے 2 ہفتے سے مشکل آ گئی ہے، دقت آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو امراض ہیں جس طرح بلند فشار خون یا ہائپر ٹینشن ہے، اس کے سمٹمس فرق ہوں گے۔ یوزلی بلڈ پریشر از سائلنٹ کلر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا سمٹم کئی دفعہ نہیں آتا، وہ گریجولی اوپر جا رہا ہوتا ہے تو باڈی کائنڈ آف گیٹ اکسٹم ٹو اٹ، بلکہ جب بلڈ پریشر کنٹرول ہو تو پیشنٹس فیل بیڈ یوزلی۔ صحیح۔ بٹ سر میں درد ہونا، پٹھوں کا کھینچنا، یہ ساری علامتیں ہائی بلڈ پریشر کی طرف انڈیکیٹ کر سکتی ہیں۔ اور دل کی بیماریوں میں جو ریئر تو نہیں، وہ بھی کامن ہے، ایریتمیاز وغیرہ یا دل کی دھڑکن کے ایشوز آ جاتے ہیں، اس میں دھڑکن کا تیز ہونا یا پیلپٹیشنز جس کو ہم کہتے ہیں، پیشنٹ آ کے ہمیں کہتا ہے جی پیلپٹیشن ہو گئی ہے، تو دیٹ مینس کہ ان کے دل کی دھڑکن میں کوئی بے ترتیبی آ رہی ہے۔ یعنی کنکلوڈ میں یہ کروں کہ ایک تو سینے میں درد اور ایک سانس، اور ایک بات بڑی آپ نے اچھی سانس کے حوالے سے کی کہ روٹین سے کم ایکٹیویٹی پہ یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، چیسٹ پین یا سینے میں درد کے حوالے سے ایک کامن ٹرم اکثر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کی انجائنا، تو انجائنا اور ہارٹ اٹیک، ان دونوں کا ایک عام آدمی کے لیے فرق کیا ہوگا کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ جب ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے کارڈیولوجسٹ ہم تینوں اس ڈیزیز کو ڈسکس کرتے ہیں، ابھی آنے سے پہلے حاجی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے پیشنٹ کو آج صبح ہارٹ اٹیک ہوا، تو ہم جس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ڈیزیز 2 قسم کی ہوتے ہیں، ایک ہے اسٹیبل ڈیزیز، ٹھیک ہے، اور ایک ہے انسٹیبل ڈیزیز۔ صحیح۔ اب جو انسٹیبل ڈیزیز ہے اس میں 3 قسم کے عوامل ہیں، ایک ہم کہتے ہیں انسٹیبل انجائنا، ایک کہتے ہیں نان اسٹیمی، ایک کہتے ہیں اسٹیمی۔ اس میں بیسیکلی یہ انسٹیبل ڈیزیز کا مطلب ہے ہارٹ اٹیک کا ہونا عام لوگوں کے لیے جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں۔ تو جو ہارٹ اٹیک ہے اس میں ایک ہارٹ اٹیک ہے جس میں آپ کو بر وقت علاج کی ضرورت ہے، کلاٹ بسٹر ٹیکا لگے یا اسی ٹائم آپ کی اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہو۔ اچھا، یہ کس نوعیت کی علامتیں ہوں تو انسان یہ سمجھے کہ اس کو یہ والی تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو فوری ڈاکٹر کے پاس اب جانا چاہیے؟ سو دوسری سائڈ پہ آئیں تو وہ ہے اسٹیبل ڈیزیز، چونکہ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے تو دونوں کا ساتھ ساتھ وہ انجائنا کے علامات ہیں جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا۔ تو اگر تو درد آپ کو شدید ہے چھاتی میں، صحیح، یا آپ کو ایک دم سے یکایک پسینہ آتا ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تریلی آ گئی، صحیح، یا آپ کا یکایک سانس ایک دم سے پھولا، یا جبڑے میں درد آئی، یا آپ بے ہوش ہو گئے، بازو میں درد آئی، موسٹ کامنلی اٹس ویری کامن جو بڑا ہارٹ اٹیک جس کو ہم اسٹیمی کہتے ہیں اس کے ساتھ چھاتی میں درد ضرور ہوتی ہے۔ اٹس ویری ان کامن کہ اگر آپ کو نہ ہو۔ اس سچویشن میں آپ نے بر وقت قریبی ترین ہسپتال پہنچ کے اپنا ایک سمپل ٹیسٹ ای سی جی کا کروانا ہے۔ اگر آپ کی یہ سمٹمز گریجول ہیں، پروگریسو ہیں، ایگزرشن سے ریلیٹڈ ہیں، تو پھر یہ وہ اسٹیبل ڈیزیز یا انجائنا کی طرف اس کو شروع کریں۔ یعنی بہت شدید نہیں ہے، ریسٹنگ نہیں ہے، چلنے پھرنے میں ایکٹیویٹی میں ہو رہا ہے تو پھر وہ انجائنا والی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ اور بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اور شدید نوعیت کا درد ہو گیا ہے، ساتھ پسینے آ گئے ہیں، دم گھٹنے کا احساس ہے، تو یہ اٹیک ہو سکتا ہے، اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اس میں ای سی جی کا جو ایک بیسک ٹیسٹ ہے وہ کرنا۔ صحیح۔ اچھا، اس نوعیت کی علامتیں ڈاکٹر اشفاق کسی کو ہو رہی ہوں تو وہ کیا اسٹیپ 1 2 3 گھر اور قریب ترین اور یہ جونیئر ڈاکٹرز کے لیے بھی کہ کیا 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 جائے اسٹیپس کہ کسی کو بیٹھے بیٹھے ایک دم سے شدید سینے میں درد شروع ہو گیا؟ ایک تو ہم اپنے طور پہ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ گیس کا ہے، شربت پی لیتے ہیں اور دوسری چیزیں کرتے ہیں، اس حوالے سے گائڈ کریں۔ دیکھیں، ہر گھر میں ایک ڈسپلین ضرور ہونی چاہیے۔ صحیح۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو شبہ ہو کہ یہ درد پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا، صحیح، یا اتنا بوجھ میری چھاتی میں پڑا پہلے کبھی نہیں پڑا تھا، صحیح، تو ڈاکٹر تک بھی پہنچنے سے پہلے آپ ایک گولی ڈسپرین کی پانی میں حل کر کے فوراً پی لیں۔ صحیح۔ ڈسپرین پین کلر نہیں ہے، اس سچویشن میں ڈسپرین خون کو پتلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ صحیح۔ آپ 10 منٹ میں 15 منٹ میں اگر قریبی ہسپتال جاتے ہیں اور وہاں اگر آپ کو ڈاکٹر تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے یا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ رش آف پیشنٹس بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ سرکاری اسپتالوں میں بھی۔ صحیح۔ تو آپ کا ای سی جی ہونے تک اس گولی نے اثر شروع کر دیا ہوگا۔ صحیح۔ ای سی جی آپ کا ہو، اگر ڈاکٹر کو پھر بھی پوری طرح پتہ نہ چلے کہ ای سی جی کے اوپر بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ نہیں، اور اگر ایکو اویلیبل ہو تو ایکو کارڈیوگرافی فوراً ہونی چاہیے، صحیح، تاکہ یہ پتہ چلے جو سانس پھول رہا ہے یا جو اٹیک کی نشانی آ رہی ہیں وہ
ایکو کے اوپر کوئی ہمیں ایبنارمیلٹی نظر آ رہی ہے یا نہیں. صحیح. باقی بلڈ کے مختلف ٹیسٹ ہیں جو بہت ہی ٹیکنیکل ہیں, وہ میرے خیال میں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, لیکن یہ ہے کہ مختلف ٹیسٹ ہیں جس کے کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہارٹ کا پٹھا ڈیمیج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اٹیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر ایک دفعہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مرض ہے, مریض کو دل کی تکلیف ہے, تو پھر اس کے مختلف طریقہ علاج ہیں کہ ہم خون پتلا کرنے والا ٹیکہ لگائیں یا فوراً اینجیوگرافی کر کے اس کو اسٹینٹ ڈال دیں, یا اگر جیسے طیب صاحب نے کہا کہ کرونک ڈیزیز ہے تو اس میں ہم ٹائم طے کر کے اس کی اینجیوگرافی کریں, اور اگر کہیں اسٹینٹ پڑ سکتا ہے تو اس کو اسٹینٹ ڈال دیں, یا بائی پاس کی ضرورت ہے تو وہ کر دیں, یا اگر دوائیوں کے اوپر چلانا ہے تو وہ چلاتے رہیں. لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی شبہ ہو کہ دل کا عارضہ ہوا ہے, فوراً ڈسپرین زبان میں چبا لیں یا پانی کے ساتھ لے لیں اور ہسپتال یا ڈاکٹر تک پہنچیں, تاکہ سب سے ضروری جو ٹیسٹ ہے ای سی جی اور بلڈ کا ٹیسٹ وہ فوراً ہو سکے. اور اس میں کوشش ایسی ہو کہ کس نوعیت کے ہسپتال جائیں. اکثر لوگ اس میں مختلف ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. ایک ڈینائل ہوتا ہے. مریض جب اس کو درد ہوتی ہے اس کو شبہ ہوتا ہے کہ میں دل کا مریض ہوں, لیکن وہ ڈرتے ہوئے کہ یار میں کہیں واقعی دل کا مریض نہ بن جائے, وہ دل والے ہسپتال ہی نہیں پہنچتا. وہ سب سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس, یا ایک اور بہت بڑا اب آپ سے میں ڈسکس کروں کہ لوگ فون کے اوپر آپ سے کنسلٹیشن کرنا شروع کر دیں. اب فون کے اوپر تو مریض نہ آپ نے دیکھا ہے نہ آپ کو پتا, آپ کیسے اس کو بتا سکتے ہیں؟ فون کے اوپر آپ 100% کریکٹ بھی ہو سکتے ہیں, 100% انکریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنی جان کو ٹیلی فون کے سپرد نہ کریں, ہسپتال تک پہنچیں یا ڈاکٹر تک پہنچیں جس کے اوپر بھی آپ کو فیتھ ہے. صحیح. لیکن اگر آپ کو ہارٹ کا شبہ ہے تو پھر کسی چھوٹے ہسپتال کی بجائے, وقت ضائع کرنے کی بجائے فوراً کسی بڑے ہسپتال تک پہنچیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں اور آپ کا بر وقت زندگی بچانے والا کوئی طریقہ علاج کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر طیب, آج کل ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہی اینجیوگرافی کرنا اور اینجیوپلاسٹی کرنا, جس میں اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کریں گے ابھی اور فلاں سے پوچھیں گے, اس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں وقت کی کتنی اہمیت ہے اس پورے پروسیس میں؟ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہارٹ اٹیک جو ڈیزیز ہے اسٹیبل اور انسٹیبل ہے, اور جو انسٹیبل ہارٹ اٹیک ہے اس میں ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بڑا ہارٹ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں ایس ٹی ایلیویشن ہارٹ اٹیک. یوزلی وہ ای سی جی میں بر وقت اس کا تشخیص ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ تبھی ہوتی ہے کہ ایک شریان کا یا تو 100% خون بند ہے یا وہ 99% تک خون بند ہے, اور اس میں بڑے ٹپیکل چینجز ہیں ای سی جی میں جو آ جاتے ہیں. شارٹ آف دیٹ باقی تمام قسم کے ہارٹ اٹیک کو آپ امیجیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ, خون پتلا کرنے والی ادویات دے کے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کے ای سی جی میں وہ تبدیلی آ گئی ہے جس کو ہم ایس ٹی ایلیویشن کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے پٹھے کو بڑی تیزی سے ڈیمیج ہو رہا ہے. ڈیمیج تو دوسرے ہارٹ اٹیک میں بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس میں ہارٹ کے دل کے پٹھے کو ڈیمیج نہیں ہو رہا, بٹ اس میں دل کے پٹھے کو بڑی تیزی سے ڈیمیج ہو رہا ہے, اور اگر وہ ڈیمیج ہو گیا تو اس کی ریکوری بڑی ان لائکلی ہے. سو دیر از اے ٹائم کمپوننٹ انوالوڈ ہے. صحیح. اب وہ ٹائم کمپوننٹ زیادہ مغربی ممالک میں یہ اصلاحات نکلی ہیں, جو کہ ہمارے بھی یہاں پہ رائج العمل ہیں, جو ان کا ادارہ ہے ماشاءاللہ وہ لیڈر ہے ہمارے ملک میں NICVD اس قسم کے علاج میں, بر وقت علاج کے. اس میں اسکیمیا ٹائم ایک ہے کہ پیشنٹ کو جب سے درد شروع ہوئی, اور ایک ٹائم ہے جو پیشنٹ ہاسپٹل آیا تب سے لے کے شریان کھلنے تک یا کلاٹ بسٹر ٹیکہ لگنے تک. اسکیمیا ٹائم از اے مور ریئلسٹک اپروچ ٹورڈز اٹ, کیونکہ وہ ہمیں ٹرو ٹائمنگ بتاتا ہے. کئی پیشنٹ ہیں جیسے حاجی صاحب نے کہا کہ جی وہ فون پہ پہلے مشورہ لیں گے 4 ڈاکٹروں سے, پھر وہ 7 اپ پئیں گے, اس کے بعد وہ انو پئیں گے, پھر وہ قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, پھر وہ پہنچتے پہنچتے جائیں گے جی کسی پرائیویٹ ہسپتال, وہ کہیں گے جی پرائیویٹ ہسپتال والے تو لوٹنے بیٹھے ہیں, پھر وہ جائیں گے سرکاری ہسپتال. اس دوران اسکیمیا ٹائم چلتا جا رہا ہے. یوزلی ایس ٹی ایلیویشن کا پیشنٹ پہنچ جاتا ہے ڈاکٹر کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے مریض, اور تشخیص بھی ہو جاتی ہے. سو اسکیمیا ٹائم مختلف اسٹڈیز ہیں, پریفریبلی اگر آپ کا اسکیمیا ٹائم منیمم ہو تو بہتر ہے, بٹ 2 hours to 3 hours. جب آپ ہاسپٹل پہنچ گئے اور آپ کی تشخیص ہو گئی, اس میں 2 ٹائم ہے. ہاسپٹل پہنچ کے ای سی جی ہونے کا ٹائم, وہ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی لیس دین 10 minutes ڈور ٹو ای سی جی. نیکسٹ تھنگ از ڈور ٹو نیڈل کے کلاٹ بسٹر ٹیکہ لگے, یا آپ کی پرائمری پی سی آئی ہو جو اینجیوپلاسٹی کی جائے, جو اگین NICVD از دا پریمیئر انسٹیٹیوشن ان
जो सरकारी इदारों में जो हमें वहाँ के हमारे सीनियर या फवाद भाई बताते हैं, वो टाइम शुड बी डोर टू बलून लेस देन 90 मिनट्स, प्रेफरेबली 60 मिनट्स एक्चुअली। और अगर आपके उसमें डिले है तो फिर डोर टू नीडल 30 मिनट्स जो क्लॉट बस्टर टीका स्ट्रेप्टोकाइनेज या टीपीए लगता है वो लगा दें। तो इसमें टाइम इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, जितना मैं उसका एम्फेसिस करूं उतना ही कम है। रीज़न बीइंग कि जो आज हार्ट को डैमेज होगा उसके पट्टे को, उसकी रिपरकशंस आप आज से साल 2, 5 और 10 बाद देखेंगे। एंड हार्ट इज़ द किंग, वो मेन ऑर्गन है जो कि सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, और उसमें भी सारी शरियानें उतनी अहमियत की नहीं है जितनी कुछ हैं। जिस तरह जो मेन शरियान एलएडी है, इंटीरियर वॉल एमआई है, उसका डैमेज बहुत एक्सटेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा। सो नॉट दैट कि इंटीरियर वॉल को आप ट्रीट करेंगे और दूसरों को नहीं करेंगे, बट उस डैमेज को रिकवर करना, कई दफ़ा बर वक्त भी ट्रीटमेंट हो जाए तो हम देखते हैं कि पेशेंट्स के हार्ट का पट्टा कमज़ोर ही रहता है, हालांकि वो पेशेंट विद इन फ्यू मिनट्स ट्रीट हो गया। ये अल्लाह का निज़ाम इस तरह का इस बीमारी का है। बट जैसे सर ने कहा कि जैसे ही आपको दर्द हो और शक है हार्ट अटैक का तो डिस्प्लिन ले लें, बट बेस्ट है कि आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आपकी ईसीजी हो जाए। अगर आप माशाल्लाह आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, 1 लाख, और हो सकता है कि वो ऐसे छोटे शहरों में हो, सिंध के कस्बों में हो, और या पंजाब के इस टाइम 36 अजला में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर वेरी वेल इक्विप्ड फॉर द मोस्ट पार्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज देने में, ईसीजी करने में। बट हो सकता है आपको डीएचक्यू का भी रसाई ना हो, आप दूर छोटे किसी अस्पताल में हो, तो कोशिश करें डिसिप्लिन लें और आप करीबी तरीन ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी ईसीजी को इंटरप्रेट कर सके और वो आपको डायरेक्ट कर सके आगे। सही। तो इसमें वक्त की बहुत अहमियत है एक्यूट हार्ट अटैक में, और करीब तरीन ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ आपकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, और बल्कि ज़हनी तौर पे आप तैयार होने चाहिए कि मेजर हार्ट अटैक में आपको लाजमी जो मुस्तनद डॉक्टर होगा वो फौरी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के हवाले से। अच्छा, ये बातें हमने थोड़ा सा नाली वाली बीमारियों की हम कर रहे हैं। एक एडिशनल बीमारी को मैं थोड़ा सा टच कर लूँ सर, दिल में बैटरी, ये अक्सर लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और अक्सर लोग सवाल भी पूछते हैं कि ये दिल में बैटरी क्या होती है, क्यों लगाते हैं, कुछ छोटी सी इसकी बात सर। इसमें बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। हमें पाकिस्तान में पेस मेकर लगाते हुए कराची में भी, लाहौर में भी 40 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया। पहले सिंपल से पेस मेकर थे, फिर ज़रा ज़्यादा बेहतर आते गए। बिल्कुल, ये उस सूरत में होता है जब दिल की धड़कन स्लो चली जाए, सही, और मरीज़ को बेहोशी के दौरे आने शुरू हो जाए। सही। या अब भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने एक मरीज़ देखा, उसके दिल की रफ्तार सिर्फ 30 थी। सही। तो मैंने उसे कहा कि आपको पेस मेकर की ज़रूरत है। कह रहा जी वो तो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये आम लोग इसको समझते हैं कि पता नहीं वो क्या, कोई करंट लग जाएगा जिससे ये सब कुछ हो जाएगा। ये एक छोटा सा गैजेट है जो हम स्किन के नीचे लगा देते हैं, उसे इंसान की दिल की रफ्तार को भी वो सपोर्ट करता है, बेहोशी के दौरे भी रुक जाते हैं, चक्कर आने भी ख़त्म हो जाते हैं। और उसमें ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि इसके बाद आप सफ़र नहीं कर सकते, आप हांडी नहीं पका सकते, आप बिजली के पॉइंट को नहीं टच कर सकते, आप माइक्रोवेव के करीब नहीं जा सकते, ये सारे ऐसे हैं कि जो एक अफवाह की शक्ल में अवामुन नास में फैली हुई है। ये एक लाइफ सेविंग तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी वजह से गिरने वाले जो अवामिल हैं उसको रोकने के लिए हम करते हैं। एक आदमी है, फ़र्ज करो कि 70 साल उम्र का है, उसको ये चक्कर आने शुरू हो जाएं, हो सकता है कि चक्करों से उसकी ज़िंदगी को खतरा ना हो, लेकिन वो चक्कर खा के अगर गिरेगा हिप फ्रैक्चर हो जाएगी, वो उसके लिए मसला पैदा करेगा। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए हम पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर में ना बेहोश करना पड़ता है, छोटा सा हम इंसिजन देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया भी होता है, और आधे घंटे में मरीज़ फारग हो जाता है। इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी की दिल की रफ्तार बहुत स्लो चली जाती हो और उसको हल्के हल्के चक्कर आते हों या गिरने वाली कैफियत होती हो, तो फ़ौरन पेस मेकर वाले डॉक्टर तक पहुंच जाना चाहिए। ये बस ऐसे ही मेरे जहन में एक बात आई थी, अब वापस हम उस पे अपने पुराने मौजू पे ही शिफ्ट होते हैं, अपने मौजू पे आ जाते हैं जी। हार्ट अटैक के बाद ये मैं हमेशा मरीजों को मजाक के रूप में कहता हूँ कि जो वो बीमारी है ना नालियों वाली, उसके लिए आप प्लम्बर को बुलाते हैं। हाँ जी, सही। ये जो दूसरी बीमारी है इसके लिए हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एक सवाल चले, और ये एंजियोप्लास्टी किसकी होती है और बाईपास किसका होता है? ये किस बुनियाद पे फैसले होते हैं? उसमें इस तरह आ जाता है कि
کچھ تو کنڈیشنز ہیں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا جو ہمارا پلمبنگ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں پلمبر پہنچنا ہے اور بر وقت شریان میں خون کا فلو اسٹیبلش کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ فلو اسٹیبلش نہیں کریں گے ریلائبل تو اس دوران دل کا پٹھا ڈیمیج ہو رہا ہے. تو وہ تو کہہ لیں نو برینر ہے، یا اس میں کوئی بہت زیادہ دماغ نہیں استعمال کرنا کہ ایک شریان 100% بند ہے یا 99% ہے یا وہ ریلائبل فلو نہیں ہے تو آپ نے اس کو بلون سے یا اسٹینٹ سے کھولنا ہے تاکہ آپ ہارٹ کے پٹھے کو کنزرو کر سکیں. سو وہ پیشنٹس تو چاہے اس کی تینوں شریانوں میں تنگی ہے یا چاروں میں ہے، آپ نے اس کی اینجیوپلاسٹی ضروری ہے، مریض کو فائدہ دے گی. ہاں ایک پیشنٹ ہے جس کی ساری شریانوں میں خون کا سپلائی چل رہا ہے بٹ بلاکیجز ہیں 70%، 80%، 90%. تو اس سچویشن میں اس طرح ہے کہ اس میں بھی کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، بٹ پریفریبلی اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کے دل کا پٹھا کمزور ہے اور آپ کو ملٹیپل بلاکیجز ہیں تو پھر بائی پاس آپ کے لیے بہتر طریقہ علاج ہے. اور اس کی بہتری یہ نہیں کہ آپ کی کوئی زندگی کی میعاد یا معیار بڑھ جاتا ہے اس سے، آپ کو بار بار اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے کیتھ لیب میں یا دوبارہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کے لیے نہیں آنا پڑتا. تو ہمارے معاشرے میں جو ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ابھی گورنمنٹ سپورٹ تو کر رہی ہے بٹ بہت سارا علاج پرائیویٹ ہی لوگ کروا رہے ہیں، دیٹ بیکمز اے ویری ریلیونٹ فیکٹ. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ بائی پاس بھی کوئی ایسا نہیں کہ بلٹ پروف جیکٹ ہے جو کہ اگلے 50 سال آپ کو لے کے چلے گا. تو بائی پاس کے بعد بھی احتیاط بہت ضروری ہے. اگر ایک 30 یا 35 سال کے لڑکے کا بائی پاس ہو جاتا ہے، 40-45 سال کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنی ایک زندگی کی ریگولر میعاد جو کہ آج کل 65-70 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، اس کو کرنے کے لیے بڑی احتیاط رکھنی پڑے گی. تو اس سچویشن میں پھر اب وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ جی ابھی اسٹینٹ ڈال جائیں بعد میں بائی پاس کرا لیں. سو جیسے میں نے کہا کوئی حرف آخر نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہے، ملٹیپل نالیوں میں پرابلمس ہیں، ہارٹ کا پٹھا کمزور ہے، تو یہ بلکہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہمارے پاس مریض آتا ہے وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میں نے تو شوگر ہے تو زخم ہی نہیں پڑنا. وہ کہتے ہیں جی بائی پاس کرنے وہ اگلی بات ہی مریض یہ کہتا ہے جی ہم تو شوگر ہے تو بائی پاس کس طرح ہو سکتا ہے. تو ایکچولی the data is very overwhelmingly in favor of bypass for diabetics. Most of the trials have shown that. اور یہ نہیں کہ ہم تینوں اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں تو ہم اس چیز کو پروموٹ کریں، ہم وہی بتائیں گے جو مریض کے لیے بہتر ہے. اور ڈائبٹیز کے یہ کہ ہمارے تو 90% لوگ ہیں ڈائبٹیز. بلکہ جو مریض آ کے کہے نا کہ مجھے شوگر نہیں ہے تو میں اسے دوسری دفعہ پھر پوچھتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جی آپ اتنا پریشان کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ شوگر ہی تو یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے، وہ آج اگر نہیں ہے تو کل کو ہو جائے گی اگر آپ اپنی کیئر نہیں کرو گے. سر گفتگو کو اس ویسے تو موضوع اتنا بڑا ہے، ہم نے بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں، بہت سی نہیں کر سکیں، لیکن ایک کنکلوڈ کریں کہ مرض ہو جائے تو بھی، مرض نہ ہو تو بھی، اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے تو بھی، بائی پاس ہوا ہے تو بھی، ایک کیا جرنل ایڈوائزز ہیں بوتھ. پہلے ہم مریضوں والی لے لیتے ہیں کہ ایک مریض جس کا سب کچھ ہو، عموماً بائی پاس کے بعد لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی سر مریضوں کے حوالے سے پہلے بات کر لیں کہ ان کو اب فالو اپ کیا رکھنا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. وہ کہتے ہیں اب تو جی بائی پاس ہو گیا، وہ کولیسٹرول کی دوائی بھی چھوڑ دیتے ہیں، شوگر کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور بلڈ پریشر کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کھانے بھی اسی طرح کھائی جاتے ہیں. اور جو ان کا لائف سٹائل تھا وہ کہتے ہیں اب تو بائی پاس ہو گیا، اب تو میں بلٹ پروف ہو گیا. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کو کیئر کے ساتھ چلانا. اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری ختم ہوگی، ایک وقتی علاج، ایک وقتی علاج ہے. بائی پاس بذات خود شو کرتا ہے کہ پرابلم تو وہی ہے، ہم نے اس کو صرف بائی پاس کر دیا. تو اگر ہم کیئر نہیں کریں گے تو وہ نالیاں بھی چوک ہونا شروع ہو جائیں گی، وہی مرض ان نالیوں میں بھی آ جائے گا جو بائی پاس لگائی گئی، اور وہ بلکہ زیادہ مصیبت ہے کیونکہ اس کی اینجیوپلاسٹی بھی مشکل ہے اور اس کے رزلٹ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے عام اوریجنل نالی کو کھولنے کے رزلٹ اچھے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے اینجیوپلاسٹی بھی کروا لی ہے یا بائی پاس کروا لی ہے تو بیماری کو بھولے نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. یہ نہ سمجھے کہ میں اب 0 میٹر ہو گیا. یہ لفظ 0 میٹر بولتے ہیں، 0 میٹر کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان دن بدن بڑھاپے کی طرف ہے، بیماری بھی بڑھاپے کی طرف ہے. جو آج سے 10 سال کسی شخص کو بیماری تھی 10 سال بعد اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر ہم ایفرٹ نہیں کریں گے، جو عوامل اس بیماری کو پیدا کرنے والے ہیں ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس بیماری سے چھٹکارا نہیں ملے گا. یہ آپ کے پیچھے دیمک کی طرح لگی رہتی ہے.
Prevention is better than cure. صحیح. تو اب وہ چاہے آپ بیماری آنے سے پہلے کر لیں یا بیماری آ بھی جاتی ہے تو پھر بھی وہ عوامل وہی رہیں گے، بلکہ stakes are high now. صحیح. کیونکہ اب آپ کا ایک ڈیزیز پروگرس جو آپ نے ایک اس کی مکینیکل ٹریٹمنٹ کی ہے اپنے سمٹم ریلیف کے لیے، یا کچھ اپنی لانجیوٹی ایشو یعنی کہ اس میں زندگی کی میعاد بڑھ گئی، اگر ہارٹ اٹیک کی سچویشن تھی یا کوئی بڑی مین شریان کو انہوں نے ری ویسکولرائز کیا جس سے زندگی کا معیار کے ساتھ میعاد بھی بڑھتی ہے، اب آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے، آپ نے پریونٹ کرنا ہے کہ مزید ڈیزیز نہ آئے. پر وہ تمام عوامل وہی جو ہم نے گفتگو کے شروع میں کیے تھے، اپنے رسک فیکٹرز کو ماڈیفائی کریں، تمباکو نوشی، اعصابی تناؤ، تو دیٹ بیکمز مور ریلیونٹ. اب بلکہ آپ کے لیے اسٹیکس آر مچ مور ہائی. تو آپ کے لیے اپنے معالج کو گاہے بگاہے دکھانا، اور سب سے امپورٹنٹ ہے دوائیاں لیتے رہنا. آپ کچھ نہ بھی انہیں 4 دوائیاں ہوتی ہیں یا 5 ہارٹ کی، 4 میں میرے خیال سے کام آپ کا چل جاتا ہے. خون پتلا کرنے والی کولیسٹرول کی اور کچھ ہارٹ کی جو بلڈ پریشر ریلیٹڈ ہے. یہ دوائیاں آپ لیتے رہیں گے اور لائف سٹائل کو کسی حد تک ماڈیفائی رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو علاج ہوا ہے وہ آگے اسی طرح چلے گا. لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو مریض تصور کریں. صحیح. اس کو کوئی چیلنج نہ سمجھیں، یہ کوئی تہمت نہیں ہے. صحیح. بیماری لگ گئی ہے، اس کا علاج کروانا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھیں کہ میری بیوی میرے متعلق کیا سوچے گی، یا بیوی سوچے میرے خاندان والے میرے متعلق کیا سوچیں گے، یا سسرال والے کیا سوچیں گے. بیماری کا آ جانا کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے. صحیح. آپ نے اس کا علاج کرنا ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے. تو کنکلوژن یہی ہوگا کہ دل کی بیماری چاہے ہم مرض سے پہلے کی بات کریں یا مرض کے بعد کی بات کریں، لائف کو ڈسپلن رکھنا، اپنے آپ کو ان تمام عوامل سے بچانا، مثلا فزیکل انیکٹیویٹی، اوبیسٹی، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو بہت ہی پراپرلی کنٹرول کرنا، تاکہ بیماری اگر آ بھی گئی ہے تو وہ فردر نہ بڑھے، اگر نہیں آئی ہے تو آپ اس سے محفوظ رہیں، اور یہ ظاہر ہو تو بڑی لیٹ ایجز میں ظاہر ہو. امید ہے ہمارے دونوں مہمانان گرامی کی باتوں سے آپ مستفیض ہوئے ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اشفاق آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ لاہور تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کچھ باتیں عوام تک پہنچا سکیں. شکریہ جی، بہت بہت ناظرین.